الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، کل گزشتہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا نکاح کی اہمیت کے تعلق سے، اور پھر اسی میں آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید نے کون کون سی صورتیں اور کون کون سے طریقے بتائے ہیں، تفصیل سے آپ کے سامنے کل ذکر کیا تھا کہ اس طریقے سے شقاق کی صورت میں، اختلاف بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں فہمائش پہلی صورت ہے، سمجھانا، فعظوہن، سمجھانا، بیوی کو سمجھانا، یہ پہلی صورت ہے، پہلی شکل ہے. اگر اس کے بعد بیوی سدھر گئی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو دوسرا مرحلہ بتایا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر ان کا الگ کر دو. اس سے بھی تنبیہ نہیں ہوتی ہے تو آگے بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی سی پٹائی، لیکن بتایا گیا تھا کہ اس طریقے کی پٹائی جس سے جسم پر نشان پڑ جاوے. حضرات علماء نے اور مفتیان کرام نے حرام لکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس سے بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو پھر آخری صورت بتائی تھی کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے بٹھائے جاوے، ان کی ایک میٹنگ ہو، اور اس طریقے سے معاملے کو طرفین سے سن کر، دونوں طرف سے سن کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. معاملہ کبھی بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، سمجھانے سے کام نہیں چلتا ہے، بستر الگ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، اور ضرب سے، پٹائی سے کام نہیں چلتا ہے، طرفین سے، دونوں طرف سے حکم بٹھائے گئے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے، اس سے بھی کام نہیں چلا ہے. ایسا تناؤ اور ایسی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ پھر دونوں کے درمیان کوئی اتفاق اور اتحاد کی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو آخری مرحلہ شریعت نے بتایا ہے طلاق کا. دیکھیے یہ 4 مرحلے ہیں، ان 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخری مرحلہ ہے طلاق کا. آج ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ ذرا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو سمجھانا ایک طرف، بستر الگ کرنا ایک طرف، حکم بھیجنا ایک طرف، اور ان کو سمجھانا اور ان کی ضرب ایک طرف، حکم بھیجنا ایک طرف، سیدھے ہی ہم پہلے طلاق سے وار کر دیتے ہیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، شریعت نے ایک ایک چیز کی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ایک ایک بات کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو فوراً اٹیک کرتے ہیں کیا؟ طلاق سے. اب دیکھیے، ناسمجھی میں طلاق
کبھی اس طریقے کی واقع ہو جاتی ہے، شوہر کی طرف سے ایسا اقدام ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہتا ہے. سیدھا جی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تجھے 3 طلاق. اب 3 طلاق ہو گئی ہے تو بیوی بالکل نکاح سے نکل گئی، نکاح سے بالکل نکل گئی. اب دوبارہ نکاح پڑھنے کے بعد بھی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے، رجوع کرنے سے بھی نہیں آئے گی، دوبارہ نکاح پڑھنے سے بھی نکاح میں نہیں آئے گی. مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت میں تو تھوڑا غصے میں تھا اور تھوڑا جذبات میں آ گیا تھا، اور میں نے تو بیوی کو صرف ڈرانے کے لیے 3 طلاق دی ہے. ارے ڈرانے کے لیے تو نہیں 3 طلاق دی ہو، یا کہ حقیقت میں 3 دی ہو. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلاسن جدہن جد و ہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور عتاق. اور ایک حدیث کے اندر رجعت کا لفظ بھی ہے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ حقیقت میں نکاح کیا ہے تو بھی نکاح ہوگا، مذاق میں نکاح کر لیا ہے تب بھی بیوی بن جائے گی. اگر کسی نے اپنی بیوی کو حقیقت میں طلاق دی ہے، طلاق کی نیت سے طلاق دی ہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. بیوی کو ڈرانے کے لیے مذاق میں طلاق دی ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. سلاسن جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور عتاق، آزادی، غلام کو آزاد کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہماری طرف سے سب سے پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا وار ہوتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے. پہلے 4 مرحلے تو ہوتے ہی نہیں، اور سیدھا ہی جو ہے سمجھے ہماری طرف سے طلاق کا وار ہوتا ہے. اور طلاق 1 نہیں، 2 نہیں، رجعی نہیں، بائنہ نہیں، بلکہ مغلظہ طلاق. طلاق کی بھی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. ہر ایک کا حکم ذرا سن لیجئے، بہت اہم بات ہے. آج ایسی ناسمجھی کی وجہ سے، ہماری لا علمی کی وجہ سے ہماری بیویاں نکاح سے نکل جاتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. طلاق رجعی، طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی ہے صریح لفظوں میں. سب سمجھتے ہیں صریح لفظ ہے، طلاق کا لفظ ہے. اس لفظ کے ذریعے بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی ہے تو یہ طلاق رجعی کہلائے گی. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب تک بیوی کی عدت نہیں گزری ہے، اگر شوہر نکاح میں اس کو واپس لانا چاہے تو واپس لا سکتا ہے. نکاح میں واپس کیسے لائے گا؟ یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا، یا بیوی سے وہ کام کر دیا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے. طلاق تو دے دی ہے لیکن طلاق دینے کے بعد بیوی سے وہ کام کر دیا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے، اس کا بوسہ لے لیا، تو اس سے یہ دوبارہ نکاح میں آ جائے گی بیوی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 طلاق، 1 طلاق رجعی یا 2 طلاق رجعی، صریح لفظوں میں. صریح لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی آدمی سمجھتا ہے اور وہ طلاق کا لفظ ہے کہ میں نے سمجھے تجھے 1 طلاق دی یا تجھے 2 طلاق دی، تو اس سے بیوی نکاح سے نکل جائے گی. لیکن اس کو جب تک عدت نہیں گزری ہے، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے، لوٹا سکتا ہے. لوٹانے کے لیے شکل کیا ہے؟ لوٹانے کے لیے شکل یہ ہے کہ بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا، یا بیوی سے کیا ہے سمجھے میاں بیوی کا تعلق قائم کر دے، اس کے ساتھ بوسو کنار کر دے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ بیوی نکاح میں آ جائے گی. یہ طلاق رجعی ہوتی ہے. ایک طلاق بائن ہے. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی نکاح سے بالکل لیا نکل گئی. اور وہ طلاق کیسے ہوگی؟ کنایہ الفاظ، کنایہ الفاظ، یعنی وہ لفظ
کہ جو طلاق کے معنی کے اوپر صراحتاً دلالت نہیں کرتے، گول گول لفظ ہے، ہم اپنی زبان میں سمجھیے کہتے ہیں گول گول لفظ ہے، سمجھے، یعنی ایسا لفظ کہ جو طلاق کے معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے، اس سے طلاق کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے لفظ کے ذریعے اگر طلاق دی ہے تو اس سے طلاق واقع ہوگی، لیکن طلاق بائن ہوگی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ بیوی نکاح سے بالکلیہ نکل گئی، اب دوبارہ بیوی کو نکاح میں لانے کے لیے دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا، نکاح کی مجلس قائم کرنی پڑے گی، دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا، قاضی صاحب کو بلاؤ اور پھر سمجھے نکاح پڑھو۔ یہ طلاق بائن اور اس کا حکم ہے۔ اور آخری طلاق ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو 3 طلاق دی ہے، چاہے ایک لفظ میں دی ہو یا ایک کے 3 الگ الگ لفظوں میں دی ہو، ایک مجلس میں دی ہو یا الگ الگ مجلسوں میں دی ہو۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ 3 طلاق دینا، چاہے ایک لفظ میں دی ہو، بیوی کو کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق، تب بھی 3 طلاق ہو جائے گی۔ یہ کہا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق ہو جائے گی۔ ایک طلاق فجر کے بعد دی، دوسری طلاق عصر کے بعد دی، اور تیسری طلاق جو ہے عشاء کے بعد دی ہے، تب بھی 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس کو بہت خطرناک قرار دیا گیا ہے، بہت خطرناک قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس طلاق کی صورت میں شوہر کے لیے رجوع کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، دوبارہ بیوی کو نکاح میں لانے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اب رجوع کرنے سے، یعنی یہ کہنے سے کہ میں نے تجھے اپنی بیوی بنا لیا، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ قاضی صاحب کو بٹھا کر 1000 مرتبہ نکاح پڑھو، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اب تو کیا ہے سمجھے، آپ نے 3 طلاق دے دی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ آپ کا بالکل ختم ہو گیا، میاں بیوی کا رشتہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب عدت گزرنے کے بعد وہ عورت اپنا نکاح جس کسی کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتی ہے، جس کسی کے ساتھ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں، گنجائش دی ہے، حالات ایسے ہیں، شوہر بیمار رہتا ہے، شوہر کمزور ہے، بڑھاپے کے زمانے میں ایسا کام ہو گیا ہے، شوہر معذور ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بالکل جوانی میں ایسا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، دودھ پیتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی تعلیم ان بچوں کی تربیت کرنے والا، دودھ پلانے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب بیوی کی عدت گزر جائے گی، تو عدت گزرنے کے بعد پھر سمجھے کیا کریں؟ عدت گزرنے کے بعد اس صورت میں کسی اور کے ساتھ نکاح ہوگا، پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح ہوگا، کسی اور کے ساتھ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوگا، صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہوگا، میاں بیوی کا تعلق، صحبت۔ پھر وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پہلے سے شرط نہیں کر سکتے ہیں، پہلے سے شرط کریں گے تو اس پر لعنت ہوگی۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اپنی مرضی سے وہ طلاق دے دے، وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد پھر اس کی عدت گزرے، پھر عدت گزرے، عدت گزرنے کے بعد پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس نکاح میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ یہ لمبا پروسیس ہے۔ دیکھیے، اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ناگزیر حالات پیش آ جاوے، ناگزیر سخت حالات پیش آوے اور میاں بیوی کے درمیان نبھاؤ کی کوئی صورت اور کوئی شکل باقی نہ رہے، ایسی صورت بن جاوے تو اس وقت شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایک طلاق کے ذریعے جب کام چل جاتا ہے تو پھر 3 گولیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندوق کی ایک گولی کے ذریعے اگر کوئی مر جاتا ہے تو 3 گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طلاق کے ذریعے جب آپ کا کام بن جاتا ہے تو پھر 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طلاق دی ہے، ایک طلاق دینے کے بعد پھر
بیوی کو احساس ہوگا، شوہر کو احساس ہوگا، 2-4 دن الگ رہیں گے، اور یا یہ کہ سمجھے عدت کے زمانے میں وہ میاں بیوی الگ رہیں گے، دونوں کا دل نرم ہوگا، دونوں کے اندر کیا ہے سمجھے تھوڑی سمجھداری آئے گی، اور ایسی صورت میں شوہر کے لیے پھر بیوی سے رجوع کرنے کا حق باقی رہے گا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھے بیوی بنا لیا، لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہے، یا الگ الگ لفظوں میں 3 طلاق دی ہے، یا 3 الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاق دے دی ہے، تو اب شوہر کے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہے گا۔ آج ہماری طرف سے جذبات میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک سمجھے دارالافتاء میں ایک فتویٰ آیا تھا، سمجھے یعنی وہ تحریری طور پر نہیں تھا بلکہ زبانی پوچھنے کے لیے آئے تھے، تو یہ کہا کہ میاں بیوی کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، بہت بہترین تعلقات تھے، اور بہت خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، لیکن تھوڑی سی بات میں کچھ تو میں ہو گیا، اور شوہر نے ڈرانے کی نیت سے بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ صرف شوہر نے ڈرانے کی نیت سے کہ یہ ذرا تو میں کرتی، اس کو ذرا سمجھے کیا کروں، ڈرا دوں۔ آج ہے دارالافتاء میں، سمجھے ابھی وہ پینڈنگ میں ہے۔ یہ ہے مولانا، یہ بات، یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو میرے پاس آیا مسئلہ، تو میں نے پوری حقیقت ان سے سمجھے معلوم کی۔ پوری حقیقت معلوم کرنے کے بعد میں نے ان کے شوہر کو فون لگایا، شوہر سے میں نے بات کی، تو شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو، میں نے کہا کہ بیوی مت بولو، اب تمہاری بیوی نہیں رہی ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں رہی ہے، وہ بیوی نہیں رہی ہے، 3 طلاق۔ کہا کہ میں نے تو صرف جو ہے ڈرانے کے لیے، ہنسی مذاق میں تھوڑا سا سمجھو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے میں نے 3 طلاق، میری کوئی نیت نہیں تھی، اور ہماری تو بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، بہت خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، اور شادی کے کئی سال ہو گئے، اور ہمارے درمیان کوئی کبھی ناچاکی پیش نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا کہ چاہے آپ نے حقیقت میں طلاق دی ہو، مذاق میں دی ہو، ڈرانے کے لیے دی ہو، تنبیہ کرنے کے لیے دی ہو، لیکن طلاق تو 3 ہو گئی ہے، 3 طلاق ہو گئی ہے۔ تو جذبات میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق بائن کے الفاظ، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرے تیرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، میرے تیرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے، تو اب یہ سمجھے جو الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں بولنے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ میرے تیرے درمیان کوئی تعلق ہے، تیری نیت کیا تھی، تو نکل جائے یہاں سے، تیرے میکے چلی جا، تیری نیت کیا تھی۔ شوہر نے یہ کہا کہ میری نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس نے کہا کہ میری کوئی نیت نہیں تھی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، مسائل بڑے لمبے چوڑے ہیں، اپنے علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، مسائل کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہے، طلاق رجعی 2 ہے، 2 مرتبہ اگر سری لفظوں میں طلاق دی ہے تو کیا ہوگا، وہ طلاق رجعی کہلائے گی، اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے، کہ مزاج یہ بن گیا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دیتے ہیں، ایک طلاق رجعی دے دی، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق اس کو روک لو، یا ایک بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دستور کے مطابق اس کو یا تو روک لو یا کہ اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، مزاج یہ ہے کہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو ایک طلاق رجعی دی، ایک طلاق رجعی دی، بیچاری ایک طلاق یہ کیا ہے سمجھے عدت گزار رہی ہے،
ابھی تیسری سمجھے عدت یعنی عدت کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ گزر کر عدت ختم ہونے والی تھی، اس سے پہلے پہلے شوہر نے کیا کیا، اس کو دوسری طلاق دے دی یا اسے رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر سمجھے پھر طلاق دی ہے، پھر عدت گزر رہی ہے اور ابھی عدت سمجھے ختم ہونے والی تھی، اور کیا کیا، پھر سمجھے رجوع کر لیا اور رجوع کر کے پھر تیسری طلاق دی ہے۔ تو اس طریقے سے عورت کو پریشان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک طلاق رجعی دے کر اس کو چھوڑ دو، دستور کے مطابق یا تو اس کو روک لو یا کہ اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم پر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور سمجھے اس کو دستور کے مطابق روکنے کے بجائے اور بھلائی کے ساتھ چھوڑنے کے بجائے بار بار رجوع کرتے ہیں، پھر طلاق دیتے ہیں۔ عدت گزرنے کا بالکل سمجھے تتمہ ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے وقت، اور ایسے موقع پر پھر رجوع کرتے ہیں، پھر اس کو طلاق دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کی عدت جو 3 حیض میں پوری ہونے والی تھی یا 3 مہینوں میں پوری ہونے والی تھی، ایک عدت لمبی ہو جاتی ہے، لمبی عدت گزر جاتی ہے اور عورت بیچاری پریشان ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ سمجھے روک لگائی ہے کہ یہ مزاج چھوڑو۔ فرمایا کہ طلاق رجعی 2 ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، دستور کے مطابق اس کو روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو پریشان مت کرو۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنا نکاح کسی اور کے ساتھ کرنا چاہے تو کر لے گی وہ۔ اب کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی شریعت نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا، یہ تو عورت کے اوپر سراسر ظلم ہے، عورت کے اوپر سراسر ظلم ہے۔ جیسا کہ آج ڈنڈورا یہی پیٹا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہے، عورت کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے، یہ باتیں کہی جا رہی ہے، میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے۔ طلاق دینے کا اختیار مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد سمجھدار ہوتا ہے، اس کی عقل پختہ ہوتی ہے، عقل تام ہوتی ہے۔ طلاق دینے کے لیے ایک دم وہ فیصلہ نہیں کرے گا، سوچ سمجھ کر وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن کبھی کبھار شوہر بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور بیوی مجبور ہو جاتی ہے، اس کا ظلم سہتے سہتے مجبور ہو جاتی ہے، تو پھر شریعت نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے یہ کہے، عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ آپ نے مجھے جو مہر دیا ہے وہ مہر میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں، یا یہ کہ میں آپ کو اتنا مال دے دیتی ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے طلاق دے دو۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، اور خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے کون یہ کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر سمجھے عورت پر ظلم ہو رہا ہو، شوہر طلاق نہ دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں شوہر سے بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کو آپ کا دیا ہوا مہر، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر آپ نے مجھے جو مہر دیا تھا 20,000 25,000 جو مہر دیا تھا، وہ مہر میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں، یا میں آپ کو اتنا مال دے دیتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا کرو، طلاق دے دو۔ تو یہ اختیار عورت کو دیا گیا ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے کیا ہوتا ہے، یہ پیشکش ہوتی ہے، لیکن مرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورت کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے کہ میں آپ کو اپنا دیا ہوا مہر واپس کر دیتی ہوں، یا یہ کہ اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دو، لیکن شوہر ایسا اڑیل قسم کا ہوتا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر بیوی بیچاری پریشان ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو بالکل مجبور نہیں مانا ہے، عورت کو ایک دوسرا اختیار دیا ہے کہ عورت شرعی پنچایت کے قاضی کے پاس، محکمہ شرعیہ یعنی شرعی پنچایت کے قاضی کے پاس جا کر اپنا مقدمہ دائر کرے، مقدمہ دائر کر کے اپنا پورا ظلم وہاں سمجھے پیش کرے۔ پھر شرعی پنچایت کا قاضی جو ہے شوہر کو طلب کرے گا، شوہر کی بات سنے گا، اور دونوں کی بات سننے کے بعد
پھر شوہر سے کہے گا کہ دیکھو یہ خلا ہو رہا ہے، آپ اپنی بیوی کو اتنے پیسوں کے عوض، اتنے روپیے کے عوض طلاق دے دو۔ اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے قاضی کے کہنے پر تو اس صورت میں جو ہے سمجھے بہت اچھی بات ہے، اور اگر شوہر نے قاضی کے کہنے کے باوجود بھی طلاق نہیں دی ہے تو پھر قاضی دونوں کو سامنے بٹھا کر یہ کہے گا کہ آج سے میں تمہارے درمیان کے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، قاضی اعلان کر دے گا۔ قاضی نے اعلان کر دیا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا سمجھے، دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا، پھر عدت گزار کر کے کیا اپنا نکاح کسی اور جگہ کر سکتی۔ دیکھو یہاں تک کے مسائل ہیں، مسائل سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے سمجھیے ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب عورت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا دیا ہوا مہر، نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر آپ نے جو مہر دیا تھا وہ مہر میں نے جو لیا وہ مہر میں آپ کو واپس کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے طلاق دے دو۔ لیکن شوہر ایسا اڑیل قسم کا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اتنا پیسہ نہیں چاہیے، بہت زیادہ بھاری رقم کا مطالبہ ہوتا ہے، بڑی بھاری رقم کا مطالبہ ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ آج اس کو سیدھی کر دینا ہے، آج تو سیدھی کرنا ہے اس کو۔ کہتا ہے کہ سمجھے میں نے تو 25,000 آپ کو مہر کے طور پر دیے تھے، لیکن 25,000 سے کام نہیں چلے گا، نکاح سے الگ ہونا ہے تو 3 لاکھ روپیے دینے پڑیں گے، 3 لاکھ روپیے رکھو تو میں طلاق دوں گا تم کو۔ یہ عورت کے اوپر سراسر ظلم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو مال تم نے دیا ہے اس سے زیادہ مت لو، جو مال تم نے دیا ہے اس سے زیادہ مت لو، مال تم نے مہر میں جو دیا ہے اس سے زیادہ مت لو۔ یہ ہے سمجھے مسائل۔ دیکھیے کیا ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم لوگ اس مال میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے کچھ، مگر یہ کہ دونوں اندیشہ کرے یہ کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے، اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے، تو ایسی صورت میں مال دے کر، فدیہ دے کر، جسے سمجھے مال خلا کہتے ہیں، سمجھے دے کر اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اندیشہ ہوئی ہے کہ تم اللہ کے حدود پر اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ابْتَدَتْ بِهِ، تو دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں جبکہ عورت فدیہ دے دے۔ دیکھو فِيمَا ابْتَدَتْ بِهِ، عورت فدیہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، باؤنڈریاں ہیں، باؤنڈری سے آگے مت بڑھو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، باؤنڈری ہے۔ آگے فرمایا کہ فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص اللہ کے حدود سے آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، تو یہ ظالمین ہیں۔ فاولئک هم الظالمون، یہ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی ظالم ہیں، معاشرے کے نزدیک بھی ظالم ہے، گنہگار ہے یہ لوگ۔ آگے پھر وہ تیسری طلاق کا ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تیسری طلاق دینے کے بعد تو پھر نکاح سے بالکل لیا بیوی نکل گئی ہے، پھر دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد عدت گزر جاوے، عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح کہاں ہوئی، طلاق دینے کے لیے نکاح کی جا رہی ہے۔ اسے حلالہ جو ہے نکاح دوسرے شوہر سے کی جا رہی ہے، اور یہ پلان سے دینے کی بات طلاق دے دے گا وہ، تو نکاح کہاں ہوئی؟ اگر یہ پلان سے ہو رہا ہے کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لیا جائے، سنو طلاق دے دے گا، تو نکاح کہاں ہوئی؟ نکاح تو دائمی ہوتا ہے نا۔ وہی تو میں نے آپ کو کہا، پہلے کہا کہ پہلے سے شرط کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، تو پہلے تو آپ نے سنا نہیں ہے، پہلے سے شرط کرنا جائز نہیں ہے۔ بس سنیے، بس اب سنیے میری بات سنو، پہلے سے شرط کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر شرط کی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لعنت ہوگی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ دوسرے شوہر سے پھر نکاح ہوا، اس نے اپنی مرضی، میں بار بار مرضی کہہ رہا ہوں، مرضی کہہ رہا ہوں، آپ سنیے پہلے میری بات، اپنی مرضی سے جو ہے اس نے طلاق دی ہے، طلاق دینے کے بعد پھر سمجھو اس کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد پھر سمجھو وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو نکاح میں آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہے.